اپیل میں ہوں اور اپیل انفرکچوس ہو جائے گی, اسٹگما مجھ پہ لگا رہے گا. اس بات کا اسٹگما لگے گا. ایک میں نوٹیفائی کیوں کیا آپ کو؟ واٹ واز دی ریزن؟ اس کی ریزن ایک میرٹ پہ اور نان مینٹینیبل ڈکلیئر کر کے. آپ کو ڈی نوٹیفائی کیوں؟ اس لیے کہ میں اس وقت سروس میں تھا جبکہ میں ریٹائر ہو چکا تھا, میں سروس میں نہیں تھا, اور مجھ پہ آرٹیکل 63 لگایا جو 2 سال کی شرط رکھتا ہے. پلیز یہ کیس ہمارے سامنے ہے جی, وہ آپ کے نہیں, آپ ماشاءاللہ ایسی بات اب آپ یہ زیب نہیں دیتا ہے نا. گریڈ 21 آپ ذرا گریڈ 21 کا آفیسر ایسی بات کر رہا ہے, یہ کیس چلا رہے جو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. لارڈ میں آپ سے پہلی دفعہ یہاں ہی مخاطب ہو سکتا ہوں, پھر بعد میں تو نہیں. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ انفرکچوس ہونا ہے, اور میں نے اس میں ارجنٹ کی درخواست بھی دی ہے, اسٹے اپلیکیشن بھی, اور لگا بھی تھا اور ڈی لسٹ ہوا ہے. میں آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں. تو جس دن لگا تو اس دن آپ کہہ دیتے ہیں بات. میں سر میں تو نہیں یہاں پہ. اچھا, لگ رہا ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی مسئلہ کوئی ذاتی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں نا, ہم یہ جو میٹر ہے نا پبلک انٹرسٹ میٹر میں ہم لارڈ میں کوئی ذاتی اگر ہوتا تو میں اتنی پٹیشن. تو آپ منسٹر بننا چاہتے ہیں؟ میں نہیں بننا چاہتا. ایک چیز ہے, میں نہیں بنوں گا, میں استعفیٰ دے. اپنے سماعت کے مناظر اور جو دلائل دیے جا رہے ہیں اس پر پٹیشنر کی جانب سے, اس پر جو چیف جسٹس قاضی فائز کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ہیں وہ آپ نے ملاحظہ کیے. چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ جو متعلقہ کیس ہے اس پر بات کی جائے. Please don't keep telling us. Please don't interrupt. Have some courtesy otherwise we will never make any. Please, can you wait? Yes, sir. How many times will you say please? Okay. Right. Please, if she just informed me that she was the person, the judge probably in the Peshawar High Court, so it's not appropriate to discuss that matter. Okay. So please don't discuss your personal matter. If you're interested in missing persons, we'll certainly hear it. Thank you. Okay. So thank now you, can we hear someone else? Okay. Thank you, my lord. Ji, thank you. Ji, Mr. Shoaib Shaheen. مائی لارڈ, ایک تو گزارش یہ ہے کہ میرا سول مسلینیس اپیل لگی ہوئی ہے 161, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ مین پٹیشن نمبرڈ ہونی چاہیے تھی. آبجیکشن لگا دیا رجسٹرار جی, اس وقت آفس آبجیکشن کے اگینسٹ ہے یہ, وچ از چلیں ٹھیک ہے. دس میٹر آف پبلک انٹرسٹ ہم مسترد کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آفس آبجیکشنز مائی لارڈ, اسی لیے ایکچولی وہ دا میٹر ان مائی ایبسنس سم تھنگز ہیپنڈ. So I think immediately I came back, I learned of these and fixed them for hearing. These cases اب اصولاً تو کرنا چاہیے تھا کہ چیمبر اپیل سنی جاتی, پھر اس پہ آرڈر ہوتا, پھر وہ لگتا. تو ہم نے وقت بچایا اور آپ کا کیس فوراً لگا دیا. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ آپ کو اسے اعتراض نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, میں تو گریٹفل ہوں, میں تو گریٹفل ہوں. چلیے اب آپ اپنا کیس بتائیے. جی میرا کیس مائی لارڈ یہ ہے, ایک سیکنڈ آپ نمبر بتائیے. یہ نیل جی وہ نمبر نہیں لگایا. ٹھیک ہے, وی ول آرڈر اٹ ٹو بی نمبرڈ اگر آپ وی ول انڈرسٹینڈ اٹ. مائی لارڈ جی اوکے جی. So we now seeing the main petition, not the appeal. جی ٹھیک ہے جی, مین پٹیشن. مائی لارڈ مین پٹیشن میں میری جو گزارشات ہیں وہ میں اگر پریئر میں آ جاؤں مائی لارڈ, جو میں سبمیشن پیش کرنا چاہتا ہوں, تو ہمارا یہ ہے بیسیکلی جو مسنگ پرسنس اور abuse of authority. One second at a time. So this was filed by Mr. Itizaz Ahsan himself. My lord, he is the petitioner. Sure. Okay. Right. یہ پیراگراف 8 میں بتائیے, پیراگراف 8 پڑھیے, پیج 4 پہ. My lord, that the petitioner is a senior advocate of the Supreme Court and well-respected lawyer, former parliamentarian and human rights activist. He has remained a federal minister, provincial minister, leader of the House. Federal minister? When was he federal minister? My lord, 2-3 times he remained. اب وہ ڈیٹ چکے اس میں لکھی نہیں ہوئی فیکٹ ہے, میں I cannot say anything. Why is this relevant? Anyways, okay, now what is the concerns?
My lord, para 2, the petitioner is deeply disturbed and aggrieved by the continued and accelerated practice of enforced disappearances and subsequent reappearances of the citizens. It is evident that the law enforcement and other agencies are operating with complete impunity, and there is virtually no accountability for such illegal and unlawful actions. That in my lord. So what do you want us to do? جی میرا پریئر سر आपकी प्रेयर जो है جی پیج 32 پہ पेज 32 के ऊपर है. my lord, it is most respectfully prayed that this honorable court may graciously be pleased to accept the instant petition, declare the enforced disappearances or violative of inter alia article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution, declare that the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. یہ کمیشن آف انکوائری کون سا ہے ذرا بتائیے. یہ سر یہ نوٹیفیکیشن ہے my lord before your lordship's file on page 131. 131 my lord. جی read it please. my lord, whereas on expiry of period allowed to the When commission. is this notification dated? یہ ہے سر 1 March 2011. This was the first notification पर نہیں سر اس سے پہلے ایک اور تھا, اس کے بعد یہ آیا, پھر آگے آج تک ابھی لیٹسٹ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. One second. So this is which government notification? یہ فیڈرل گورنمنٹ. Who was in government then? یہ 2011 میں پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا. 2008 سے لے کر 2013 تک دی دین پرائم منسٹر پروبیبلی یوسف رضا گیلانی صاحب, اور اس کے بعد پرویز کیا نام تھا, راجہ پرویز اشرف صاحب. تو یہ اس زمانے میں ہوا. So you don't want this, you want this notification struck down? I don't want, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ کام جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ ایڈیکویٹلی نہیں کر پا رہے, نہ کر سکتے ہیں, اور انفورسمنٹ بھی ایز سچ, کیونکہ یہ 2011 سے لے کر آج 2023 میں بیٹھے ہیں. سو فار ایز ٹل ٹوڈے ان کی رپورٹ کے بقول, وہ میں نے نوٹیفیکیشن بھی اس میں لگا دیا ہے جو رپورٹ ہے ان کی, کچھ لوگوں کے آرڈرز انہوں نے کیے ہیں, بٹ سو فار ایز ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 2200 سے زیادہ افراد وہ ہیں جو مسنگ پرسنز میں لوگ ابھی تک ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اور جو ڈسپوزال بھی کیے ہیں. رپورٹ میں کہا ہے کہ کتنے ریکور ہوئے ہیں. جی وہ رپورٹ میں نے ریپروڈیوس کی ہے. تو بتا رہے ہیں, یہ بھی بتائیے نا کہ جی میں اسی پہ نہیں, اس میں لفظ ریکور نہیں لکھا, لیکن میں جو رپورٹ ہے ملاحظہ فرمائیں پیج نمبر 10 پہ ملو. پیج 10 پہ کیسے؟ جی میں ریپروڈیوس کیے مطلب. اچھا ریپروڈیوس. یہ تو 2023 کی رپورٹ ہے. جی سر 2023 کی جو ہمارے پاس اویلیبل تھی آن. نہیں مزید تو وہ خود بتا سکتے ہیں. تو یہ تو جو نوٹیفیکیشن ہے مائی لارڈ, یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جی سر. جس کے وزیر تھے اعتزاز احسن صاحب خود. شاید اس زمانے میں وہ نہیں تھے. شاید تو نہ کریں نا آپ, پٹیشنر بیفور اس, آپ کو پتہ ہونا چاہیے باتیں نا. آپ نے کہا آئی ایم اے فیڈرل منسٹر, so he is in the People's Party, isn't he not? جی still he is in the People's Party. So یہ اپنی حکومت کی نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنا چاتے ہیں. اگر غلط تھی تو میں لوٹ بھائی ہم آپ سے پوچھ. جی سر بالکل بالکل سر. اب آپ بتا دیں ہم کریں کیا اس کے علاوہ. یہ آپ کہتے ہیں یہ اسی کی تو کم از کم یہ تو نوٹیفیکیشن اچھی بات ہے کہ کمیشن انکوائری تشکیل دی گئی, آپ چاہتے ہیں اس کو مسترد کر دیں. نہیں سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 13 سال کام کیا ہے انہوں نے, اور جو میں رپورٹ جو آپ کو سامنے میں پڑھ رہا تھا میں وہ پڑھ دوں پھر سر میں گزارشات پیش کرتا ہوں. نہیں اس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان پیراگراف 5 آف دی گراؤنڈ, وہ بتائیے نا. وہ آپ کتنے سارے پیرا ایف کون سا ہے جس میں جو آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ جی سر. جی سر یہ پریئر کے اندر جو ہے نا ان کا کلوز 4 ہے رومن, ڈائریکٹ دی فارمیشن آف کمیشن مینشن ان دی پیراگراف ایف آف دی گراؤنڈ. تو کون سا کمیشن بھائی؟ یہ کمیشن آلریڈی ہے, یو وانٹ ٹو ریپلیس دی کمیشن. بتائیے کون کس پیج پہ؟ وہ بہت سارے ایف ہیں, ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. کس میں لکھا آپ نے؟
ये कौन सा फिर कमीशन बना है वो बताए। पेज 30 पे है, आप चाहते जी सर, हैं वो प्रपोज कमीशन का मैंने दिया है। ऑनरेबल जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जी सर, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार, माय लॉर्ड। इधर लिखा है ये पेज 20। पेज 29 जी एफ, माय लॉर्ड, इसमें पैरा जे से मैं अगर रेलिवेंट पढ़ना चाहूंगा मैंने। To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned, and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may are therefore you saying that these people are they were abducted, kidnapped, some after some time. Sir, I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. कोई भी नहीं है। It is public interest litigation before No, your lordship. देखिए ना, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts. ठीक है, or you have certain other priorities. I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court, is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184(3). My lord. Yes, my lord. देखिए, एक सेकेंड, दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid, मैं tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you? देखिए, there are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot. Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? Right. How many times? खाली 7-8 मरतबा, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itazaz Ahsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, the next name? He was a political activist. He belonged to, at that time, to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases... Before the house?
some TV station that I was kept somewhere, I went somewhere and thereafter پیچھے فیملی نے سارے مقدمات کر رکھے تھے کہ he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. مطلب میں جو گزارش کرتا ہوں ون بائی ون چلتے ہیں. So then he's also political activist. Chale, who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. In which belonged party? to the PTI. They then have now changed. یہ ان میں سے کوئی کوٹ خود کوئی نہیں آیا ہے سر کورٹ میں ان کی اب چینج کیا مطلب کس پارٹی میں آپ لیفٹ دی پی ٹی آئی آئی تھنک شاید استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور پارٹی میں یا ٹی وی ہاؤس میں پیش کیا گیا. آپ کی یہ رنجش ہے کہ یہ آپ کی پارٹی چھوڑ گئے؟ نو مائی لاٹ, ہم یہ کہتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, تو آپ ان کے لیے پلیٹ کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا اگلا نام پڑھیے, یہ کون ہے؟ عثمان ڈار صاحب. عثمان ڈار بھی مائی لاٹ ہی واز آلسو اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ belonging to PTI. PTI دین کیا آپ کس پارٹی میں؟ at that time no left PTI but not ہم کیا ان کو کہیں کہ واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ؟ نو ریزن مائی لاٹ, ہم یہ نہیں کہتے. ہماری جو گزارشات ہیں سینئر کاؤنسل سر میں عرض کروں گا نا سر. اچھا اگلا نام کر لیں. اعظم خان کون ہے؟ اعظم خان he was a bureaucrat, he was abducted. was bureaucrat کا کیا مطلب؟ He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. تو he can't plead his own case. سر وجہ تھی, میں اسی پہ آتا ہوں. آپ پلیز دیکھیے نا, اگر آپ اس کو پولیٹیکل لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں. اگر نہیں, آپ بالکل ابھی تک جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی کی باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے. اب سر اس پہ جو ہے نا سر, میں نے تمام لوگوں کو My lord points out کہ آپ نے اور بھی نام لکھے ہیں. بیوروکریٹس کے بھی نام دیے, بیوروکریٹس کے بھی نام ہیں. مسنگ پرسنز, بلوچ فیملی. محمد خان بھٹی, جی یہ کون ہے؟ یہ پنجاب کا بیوروکریٹ تھا سر. تو آپ کو ان سے کیا تعلق ہے سر؟ ہم یہ لوگ مسنگ ہیں ابھی نہیں, اب پیش کر دیے گئے. تو پھر آپ کی پٹیشن ختم ہو گئی؟ نہیں سر, ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں نے یہ کہا ہے کہ کن حالات میں ان کو اٹھایا گیا, کن حالات میں اپیئر کرایا گیا. ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. اسٹیٹ ایجنسی, یا تو آپ اعتزاز احسن صاحب کے سامنے اٹھایا گیا ہو تو وہ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے پتا ہے, یا جو اٹھایا گیا شخص وہ خدا کے کہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, تو ہم اس کو سن لیں گے. بالکل ٹھیک. آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں یہ بتاتے ہیں صرف. سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں پہ پریشر ہے, اسٹیٹ ایجنسیز کا پریشر ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو, یہ لوگ جن کے نام شوہر صاحب, یہ جو آپ نے جن لوگوں کے نام لیے یہ تو اثر رسوخ والے لوگ ہیں نا سر. ظلم تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. اثر رسوخ والے پہ اگر ظلم ہو, اگر وہ نہ اٹھ سکے تو جناب نے ہی ان کو, میں لارڈ, اگر کسی پہ ظلم ہو, اثر رسوخ والا ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جیسے ان کے ساتھ ان کو بند کیا گیا ہو, کڈنیپ کیا گیا ہو, اس سے پارٹی تبدیل کرائی ہوئی بائی فورس, اس کی ایویڈنس آ جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ جناب آج ہی آرڈر فرما دیں, جو ہمارا کمیشن والی بات تھی. شیف صاحب وہ فری ہے نا, کڈنیپنگ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کڈنیپنگ ہو گئی, واپس آ گئے. ابھی تو انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم کڈنیپ ہوئے تھے یا ہمیں بائی فورس لے جا کے ہم سے نہیں کہا. اس میں عثمان ڈار نے بولا یہ بات رشید نے بولی. کیپیسٹی میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھے نا اس میں اپنے پیج 3 پہ خواجہ محمد آصف کا بھی نام لکھا ہوا آپ نے, پی ایم این اسٹار, آپ کے اپنی اس میں جو ہے اسٹار کینڈیڈیٹ خواجہ محمد آصف جی وینڈ مسنگ. اب پی ایم ایل این کے ہیں یہ, اب آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ اتنے سارے نام آپ نے لکھے ہیں. میں تو وہ چیزیں ان کے نام ایفیڈیوٹس ہیں کہ اب تو ان کا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ گریونس کے وہ واپس آ گئے, وہ ریڈریس ہو گیا. لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا
اس کے بارے میں آپ اس کے گواہ ہیں شاہد صاحب؟ سر پورا پاکستان گواہ ہے. نہیں یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ادھر نہ کریں, یہ باہر جا کے آپ ٹاک شوز پہ کر لیجئے. نہیں پلیز, اگر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے اٹھا کر کے, نہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ اس میٹر کو سیریسلی نہیں لینا چاہتے ہیں, جو ہم بہت سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں اس میٹر کو, اور آپ اس کو اگر سیاسی طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ بات کہنا, اگر آپ ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, دوسری پاکستان مسلم لیگ ہے, یہ آپ نے سارے ان کے, تو کسی کا آپ نے ذکر نہیں کیا اس میں. آپ نے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا جب آپ ایک ذکر کرتے ہیں نا, تو پھر سوالات بھی اٹھیں گے. دیکھیے اب 184 میں اب آپ آئے ہیں, میٹر آف پبلک امپورٹنس فار انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے, ہم آپ کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اس بات کی. ٹھیک ہے سر. اب آپ جتنے نام لیے ہیں ان کی وابستگی, آپ نے کہا وہ ہماری پارٹی چھوڑ گئے. بھئی اب اس کا ہمارے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہاوت ہے, آپ اردو میں پتہ نہیں کیسے کہیں گے, if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. ٹھیک ہے, اب ہر زمانے میں کیا کیا گزرا ہے, پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں لوگ گھر آ گئے, اثر رسوخ والے لوگ ہیں, ان کی کوئی ہے گریونس, بائی آل مینس آئیے, عدالتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں کہ آپ جا کے بس اس کو ایک اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں چیزوں کو. جینیون باتیں ہیں, آپ نے ان سب کو کیا, اور بیچ میں آپ نے کہیں جا کر کے مسنگ پرسن کی بات کر دی ہے. پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے سر, میں اس موضوع پہ آنے سے پہلے پیج 6 پہ ملاحظہ فرمائے. پیج 6 پہ جی, ادھر بھی سب کا میں نے الگ الگ سر ٹائٹل دیے ہیں. نہیں پتہ, بلوچ مسنگ پرسنس بتائیں پیج 6 پہ کہاں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ ایٹ دی باٹم سر. نہیں اوپر سے پڑھے نا. جی سر. پالیسی آف دی اسٹیٹ, کدھر سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ سر میں پیج 6 پہ آپ پہ پڑھے نا, دیز پلیز ہیو فالن آن ڈیف ایئرز. پیج 7 پہ, اچھا سوری معاف کیجیے, پیج 6 میں جی پڑھیں جی. پیج 6 پہ تھا سر, ایٹ دی باٹم پیرا 14, بلوچ مسنگ پرسنس, دیٹ دی پریکٹس آف انفورسڈ ڈسپیئرنسز has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an... جہاں رک جائیے ذرا, ادھر مجھے سمجھا دیجئے. law went missing, پلیز دیکھیں جب آپ نے بات چھیڑی ہے, اس کو بل لکھنا چاہیے تھا, I'm sorry, تو بل کوئی پیش ہوا, لیکن پیش ہوا سینٹ میں کی کاپی کہاں لگی ہے؟ پروبیبلی اس کو وہ نہیں لگی ہوئی, لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے. پیج اگر میں نے فائدات پڑھنا تھا, پیج 58 پہ اس کی اسٹیٹمنٹ. آپ بل کی کاپی ہمیں دکھائیے نا. یہ زیادہ مشکل کام تو نہیں ہوگا نا بل کی کاپی لینا, اگر ایک بل ہوا ہے, کوئی خفیہ بل تو نہیں تھا. آپ نے اتنا سیریس بات کر دی تو وہ ذرا ہمیں دکھا بھی دیجئے نا کہ بل کہاں لگا ہے, کس صفحے پہ آپ نے لگایا ہے. سر پیج 58 پہ اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے, بل کی کاپی نہیں لگی. کس کی اسٹیٹمنٹ ہے؟ شیری مزاری, دی دین منسٹر, جس نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا. پیج 58 ایٹ دا ٹائم. جی منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. Did she tender her resignation? Subsequently نہیں, she tender her resignation? At that time no. میں اگر منسٹر ہوں اور اگر میرے بل کے ساتھ یہ حرکت ہو تو میں کیا کروں گا, سر آپ بتا دیجئے. جی سر, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس پہ. نہیں آپ صرف بتائیے نا, آپ کے منہ سے ہم سننا چاہتے ہیں نا. جی درست بات ہے, ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے, کوئی شخص جو عہدے پہ ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں, وہ دوسرے پہ ڈال دیتا ہے. ہر آدمی اپنی جگہ کھڑا ہو کے کام کرے تو بہت اچھی بات ہوگی. منسٹر فار واٹ تھی یہ؟ ہیومن رائٹس. تو بھائی یہ عجیب بات ہے, منسٹر فار ہیومن رائٹس کہہ رہی ہیں کہ میرا بل غائب ہو گیا. جی سوری, مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ بات ضرور یہ سینٹ میں غائب ہو گیا, یہی انہوں نے لکھا ہے. سینٹ میں کون تھے, سینٹ کے چیئرمین کون ہیں, تھے یا ہیں؟
बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट में चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं। ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। इलेक्ट किया ज़ाहिर है सेनेटर्स ने जो अक्सरियती पार्टी थी। भाई आप बता देना शोएब। सब पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली। एक सेकंड ठहरिए, शीरीन मज़ाहरी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी। जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी। पूरी बात सुने जी सर, सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं। संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे जी। तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं? पार्टी तो मेरी नहीं थी, नहीं, हम इत्तेहाद था। हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से। तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया। अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरी मज़ारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है। नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ ना आपने, क्लिपिंग लगाई हुई है, मिसिंग पर्सन्स बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरीन मज़ारी जी, पेज 58 पे लगा हुआ है। बहुत सीरियस है जी, मैं वही उसी को पढ़ रहा था। नहीं, अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है। जरा बताइए तरीकेकार क्या है, बिल का आइन में कैसे होता है, नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं आप सेनेट से गायब हो गया, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद सेनेट से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात में। कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए। 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से। ये 70 introduction of Article 70 introduction and passing of bills. जी जी, पढ़ लें प्लीज। जी सर। A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. If the bill transmitted to the house under clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the house in which it originated, and if the house passed the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party? मेरी पार्टी नहीं सर, मेरी तो सिर्फ मेरी। You voted for him? वोट किया, but not. So did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib Saab. जी मैं सर इस वक्त मैं आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने जी। आपने सोच समझ के पिटिशन ड्राफ्ट की, माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं और सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने जो एलिगेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है। नहीं सर, मैं जो इसकी जिम्मेदारी किस पे आप बताएं ना, हम उसकी तायुद करने हैं। इस पे तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया। मैंने बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती को किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया। देखिए फैक्ट, चलिए हम आपकी बात के साथ चल रहे हैं। ये गायब किसने किया? चेयरमैन सेनेट ने गायब किया है। मैं उसको एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, बट इन द प्रोसेस कहां से हुआ, किसने किया, ये फैक्ट आप है। बता देना, जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना। वो रिस्पॉन्सिबल तो हो सकता है, वो डायरेक्टली शायद वो गायब ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उसके ऊपर आती है कि उनको देखना चाहिए आपने था। तो पार्टी क्यों नहीं बनाया है? अगर आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं संजरानी साहब के खिलाफ, तो उनको कम से कम पार्टी तो बनाए ना, या तो ये जिक्र ना करें।
آپ نے ایک ذکر کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک بل غائب کر دیا. یہ میرے خیال میں تو بہت، یہ تو اس کے زمرے میں شاید آ جائے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کل کو کئی اخبار کی سرخی نہ لگ جائے، مگر یہ بہت ہی سیریس بات ہے. یا تو آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں یا آپ اس کو سیریسلی لیں، دونوں میں سے ایک بات کریں نا. اگر آپ اس بات کو سیریسلی لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے لکھ کے کہا ہے، تحریری طور پہ کہا، اور ہمیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایک سینئر وکیل کی بات کو نظر انداز کر دیں، جو کہ ماشاءاللہ ان کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نام ہے، ریپوٹیشن ہے پاکستان میں، تو یہ اس بات کو پھر حتمی آخر تک لے جائیے نا. ٹھیک ہے سر، آپ ان کو پارٹی بنائیں. اگر جناب مناسب نہیں، ہم مناسب کچھ نہیں سمجھیں گے. آپ ایسے ایلیگیشن لگائیں، اور وہ بھی دیکھیے وہ وقت وہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یہ تو یہ بات عجیب بات ہے کہ ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بل غائب ہو گیا. بھئی اگر ایسی بات ہے، اس کا مطلب ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے نا. سینیٹ نے کی ہے، چیئرمین سینیٹ نے کی کہ بل ہی غائب کر دیا. پھر اسے ووٹ آ کے مسترد ہو سکتا ہے، مگر غائب تو نہیں ہو سکتا ہے بل. تو اگر انہوں نے غائب کر دیا تو یہ کتنا بڑا، اب اس کیا آپ ہی لفظ استعمال کر لیں، آپ مناسب سمجھیں گے. دیکھیے جب غلطی اپنے گھر میں بھی ہو نا، اس پہ انگلی رکھیں. ہم نے ایک نیا اصول اپنایا ہے سپریم کورٹ میں، جب ہم غلط کرتے ہیں ہم کہیں گے. ایک کیس میں نہیں، میں نے کئی کیسز میں کہا ہے کہ یہ کیسز نہیں لگے، یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہم نے غلط کیا ہے. تو اگر آپ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے کیسز لائیں گے ہمارے پاس، وہ ایک الگ بات ہے. یا پھر پوری بات کیجئے، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ کہیں گے جی مجھے تو کبھی بل آیا ہی نہیں. یہ شب صاحب یہ ریکارڈ سے غائب ہو گیا تھا یا فلور پہ آئے ہی نہیں ہے ڈسکشن کے لیے؟ اٹ واز ناٹ ٹیبل. اس میں تو جو شری مزاری صاحبہ ہے، اس کی رپورٹ کے اوپر، اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے ریلائی کیا ہے. وہ یہ کہتی ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے ادھر گیا، پیج 58 پہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس کے بعد آگے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، بٹ اٹ واز مسنگ آفٹر اٹ واز سینٹ ٹو دی کرمنل لا امینڈمنٹ بل تھا، سیکشن 52B پی پی سی کے اندر ایڈ ہونا تھا. اس کے اندر کچھ کمپنسیشن اور کچھ سزائیں تھی اگینسٹ جو ہے ڈس اپیئرنسز کے. وہ آپ کا جو ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے، اٹس اے ویری سیریس میٹر. ویسے وہاں سے وہ پاس ہو کے گیا، وہ سینٹ سے غائب ہو گیا. That is her statement. اور یہ لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ 21 اکتوبر 2023 کے اخبار کی ہے. یہ مسنگ پرسن کا کیس سے مسنگ بل کا کیس بن گیا جی، انکلوڈنگ دیٹ مسنگ بل کیس، وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اور اس میں میں نے باقی جو ریفرنسز دیے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما لیں سر. اس میں جو بیوروکریٹس کے علاوہ اس بل کی کاپی تو ہمیں دکھا دینا، کیا مانگ رہے تھے اس میں آپ؟ سر وہ میرے پاس ہے نہیں، پروبیبلی اس میں لگی نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاس ہو گیا یا نہیں پاس ہوا. نہیں سر، نہیں ہوا، کیونکہ لا میں تو وہ نہیں آیا. اب دیکھیے، اب ہم آپ کا کام کر رہے ہیں. مائی لارڈ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہ بل جو ہے نا، یہ دیکھیے یہ بل ہے شعیب سائن صاحب، یہ بل جو ہے نا، یہ کدھر سے آپ نے پرنٹ آؤٹ کیا؟ یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، یہ رکھا ہوا ہے جی. تو تھوڑی سی کر لیا کریں نا، زحمت فائل میں چونکہ نہیں تھا، زحمت تھوڑی سی کر لیں نا. ہمارا کام تو نہیں ہے کہ اب یہ چیزیں نکالیں آپ کے لیے. اب اس میں مائی لارڈ نے صحیح کہا ہے کہ 52B ایڈ ہونا تھا اس میں پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے، اور 512 بھی ایڈ ہونا تھا پاکستان پینل کوڈ میں، ٹھیک ہے. 513 514 یہ سیکشنز ایڈ ہونا تھے. 5 years کی جو امپریزمنٹ اور 5 lakhs کمپنسیشن. یہ بل تو سبمٹ کیا ہے شیخ رشید احمد نے. آپ نے کہا شاہین مزاری نے کیا ہے، اس پہ تو لکھا ہے منسٹر فار انٹیریئر شیخ رشید احمد. پروبیبلی انہوں نے، لیکن جو یہ ہم نے ہمارے سامنے جو پرنٹ آؤٹ ہوا ہے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹریٹ سے، اس میں تو نام آ رہا ہے منسٹر کا، آ رہا ہے شیخ رشید احمد جی. تو اب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو پاس کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ نہیں سر، یہ تو نہیں کر سکتی. اچھا، تو پھر یہ تو شیخ رشید احمد ہیں. جی سر، لیکن یہ آپ نے دیکھا یہ؟ جی سر، ابھی مجھے میرے لڑکے نے لا کر کے دیا ہے.
تو ایک فائل میں چونکہ تھا نہیں، مجھے رات ہی فائل ملی ہے میں لوٹ ڈان میں نے کی بھی رپورٹ دیکھا. کے مطابق بھی وہ کہتی ہیں وی ہیڈ پریپیئرڈ. ہاں لفظ، ہاں آئی کا لفظ نہیں لکھا، وی کا لفظ لکھا. شری مزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ. ایک اور پرنٹ آؤٹ دیں اس کے 2 اور. یہ میرے پاس ایک کاپی ہے، میں نہیں ہم نے لے لیا ہے، خود ہی لے لیا پرنٹ پن آؤٹ. نہیں ہے یہ پرنٹ آؤٹ لیا یہ آپ میں نے کہا آپ دیکھیں پھر. آپ دے دیں، مجھے دے دیں، ہاں مجھے مل جائے گا. بات بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ جی سر، اس میں میری جو گزارش تھی کہ اچھا یہ جرنلسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج 11 پہ. جی عمران ریاض کا. یہ کون ہے؟ یہ سر ہی واز اے جرنلسٹ، اینکر پرسن بھی رہا ہے اور نمبر مسنگ ہے. میرا نمبر نہیں سر اب آ گیا ہے پیج 2. لیکن اس کی حالت تو بہت چینج تھی اور ہی کوڈ ناٹ ایون اسپیک اور کئی مہینے. یہ دیکھیں یہ آپ ذاتی طور پہ گواہی دے رہے ہیں شعیب صاحب، یہ ذرا بات سوچ کے کریں نا سر. یا تو ان کا کوئی حلفیہ بیان ہو یا ان کو پارٹی بنائیں. اگر میں لوٹ دیتے ہیں تو میں سب کو پارٹی بنا دیتا ہوں. کتنے جرنلسٹ کا آپ نے ذکر کیا بتائیے؟ میں نے مینلی ایک کا ہی کیا ہے، عمران ریاض کا کیا ہے سر، کیونکہ ایک تو وہ ارشد شریف کا میٹر تھا. آپ نے 2 جرنلسٹ کا شاید نام نہ سنا ہو. انہوں نے کہا کیا کہ یہ عمران ریاض صاحب نے جی مجھے کس نے اٹھایا ہے؟ کہ انہوں نے یہ تو پتہ چلا، لیکن انہوں نے کہا جی بس خیر خیریت سے واپس آ گئے ہیں. اور یہ تو جو پولیس نے خود لکھا، یہ پیج 11 اور 12 پہ اگر ملاحظہ فرمائیں جو پولیس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے دیر آفٹر فار. نہیں پولیس کی بات تو آپ نہیں مانیں گے نا. آپ عمران ریاض صاحب نے کیا ذکر کیا، خود کیا کہا؟ عمران ریاض کا تو بس وہ جو آیا کہ جی میں واپس سیفلی واپس پہنچ گیا ہوں. He could not speak for many months, for some weeks properly. اب بول سکتا ہے. عمران ریاض صاحب اثر رسوخ والے شخص ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ تو میں مانتا ہوں کہ ہیں. اچھا آپ شاید اس کمرہ عدالت میں شاید 2 اثر اور رسوخ والے جرنلسٹ شاید نہ ہوں، ان کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میرے پروبیبلی نالج میں اس وقت نہیں ہوگا. آپ کی نالج میں ایک کا نام ہے متی اللہ جان. جی وہ اس وقت آئے تھے، واپس آ ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ جی بالکل ہوئے تھے. کس کی حکومت تھی؟ حکومت پروبیبلی پی ٹی آئی کی تھی. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن میں؟ اس لیے نہیں کیا کہ سر وہ چونکہ اس وقت انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں سر، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں. نہیں سر، کورٹ انٹرونشن پہ آفٹر 1 day ہی واز ریکورڈ. آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا؟ سر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیو ایشو نہیں ہے. آج کے جو لائیو ایشو سے میں نے ان کو ذکر کا کیا. لائیو ایشو آپ نے بنایا ہے وہ بھی تو سر ان کو بھی سر ایڈ فرما دیں جو کمیشن بنے گا. آل دوز پرسنز ہو آر وینٹ مسنگ. کریں نا. ایک اور بھی جرنلسٹ ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی. جی اسد تور کی ہوئی تھی میرے نالج میں. ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنی پٹیشن؟ سر کوشچن یہ ہے کہ وہ چیزیں تھیں ایسے نہ دیکھیے. اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کرنا ہے، نہیں دیکھیے نا ایسے بات نہ کریں. یہ دونوں جرنلسٹ سے آپ نے بات کی اس زمانے میں کی تھی. اسد تور سے نہیں ہے، متی اللہ جان سے اس وقت، بلکہ میں کیس میں پیش ہوا تھا اس وقت. کیس میں پیش ہوئے تھے تو ذکر اس میں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ آج کے جو لائیو ایشو تھے تو 2023 کے میں نے ان کو ٹیک اپ کیا. اور اگر مائی لارڈ کمشنر بنائیں گے آئی کنسنٹ بفور یور لارڈشپ کہ ان کا نام بھی ایڈ کر دیں گے کہ کس نے اٹھایا، کیوں اٹھایا، کیسے ری اپیئر ہوئے، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں. ایوری ون شوڈ بی. شعیب سعید صاحب آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو کہ آ کر کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے اٹھایا یہ غلط طریقے سے اٹھایا. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے چلا گیا. ہو سکتا ہے دباؤ میں بیعت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے. مگر اب وہ 2 جرنلسٹ جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ تو عمران ریاض بھی کھڑا ہے سر. نہیں وہ نہیں، آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ جی میں واپس آ گیا بس، لیکن اس کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں تھی نا سر. سن تو لینا. جو 2 جرنلسٹ جن کے نام آپ نے پھر ریلکٹنٹلی لے لیے ہیں عدالت میں، وہ تو یہ نہیں کہہ سن تو لینا، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز گیا ہوا تھا یا مجھے کسی نے آ کے گھر میں پٹائی نہیں کی. وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے نا سر. دے شوڈ بی آن دی ٹاپ آف دی لسٹ. ٹھہریے نا سر. ونس یو پک اینڈ چوز
then we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए. जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में. So happened I was one of the members of that bench and we took notice. And whose government it was and proceeded against us that a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होके नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों. मैं तो उस वक्त देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे. हर जुल्म पे खड़े हो जाइए. ठीक बात है सर. मैं तो योर लॉर्डशिप एज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं. नहीं, हमने बाकियों को भी शामिल. तो आज लाए ना पिटीशन जी. कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट सहाफी लाए थे अदालत में. वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया. मैं नहीं था उसमें सर. नहीं, आप किसी साइड पे नहीं था उस वक्त. आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश करूं. आप किसी पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई में हूं. तो किसकी हुकूमत थी जो चलने नहीं दी पिटीशन? मैं ऐसा ना करें सर. ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का ताल्लुक हो नहीं सकता. अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा. बिल्कुल ठीक बात है सर. अगर आप कहें नहीं मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा. सर नहीं, मैं तो वो पहला आदमी हूं को जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की गलती तो मैं सबसे पहले एडमिट करूंगा. आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था सर? सुन तो लेना. जी सर. जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौक़िफ़ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो ये है, मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ. पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट अपीयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस. दूसरी बात सर, एतजाज हसन इज आल्सो नॉट अपीयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी. हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में. माय लॉर्ड के सामने जो चीज जनाब समझते हैं किसी के साथ भी ज्यादती हुई है, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए. 100% हम अग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप खामोश कंडेम कर रहा हूँ. आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास दिलाया. मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को. जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है. देखिए मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे. जिन दो जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है. कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है. पता नहीं, हो सकता है वो हो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पे तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट. मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं. पूरी बात सुने ना. जब हम लोग काम करते हैं, इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया. ठीक है, आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद हैं कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया या हमें मारपीट नहीं की गई. तो फिर आपकी पिटीशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है. ये ना करें. हमारे लिए हर शहरी बराबर है, ठीक है, चाहे वो किसी पार्टी से भी मुंसलिक, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस पार्टी से मुंसलिक को हमारे खिलाफ बयानात दे या फेवर में दे. अब आपने अगले दिन भी अब आपने जितने नाम लिए हैं ना, अब हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर आप वो एक पर्टिकुलर स्लांट नजर आ रहा है उसमें. सर जो आजकल हो रहा है, मैं जनरल बात करते तो वो अलग है. सर तो मैं 2023 में बात करूंगा. अगर एक शख्स जिन लोगों को उठाया जाएगा मैं उनकी बात करूंगा. नहीं, अब जिनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा मैं लॉर्ड उनको तो मैं नहीं नाम रखूंगा ना. प्रोटोकॉल क्या मतीउल्लाह साहब को प्रोटोकॉल मिला? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन पॉलिटिकल वर्कर्स को प्रोटोकॉल के साथ जाकर उनके जलसे कराए जाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को उठाया जाएगा. अब हम आपको रोकेंगे अगर आप इसको सियासी फोरम बनाना चाह रहे हैं. नहीं सर नहीं, मैं तो इसलिए तो दूसरी तरफ ले आया. मैं लॉर्ड अब मेरा एक पैराग्राफ पेज 10 पे देखेंगे. जी पेज 10 पे बताइए. जी सर, आई एम सॉरी सर, पहले मैं एक और बंदे का नाम लेके पेज 7 पे पैराग्राफ 16 सर.
फिर मैं आ गया that Dr. Deen Mohammad Baloch, a Baloch physician and politician, has been missing for 14 years. He was affiliated with the Baloch National Movement. His family has filed a case with the police in Khuzdar and filed application in the Balochistan High Court. There has been no trace of him for years. More recently, Baloch students have been subjected to short-term disappearances, being picked up, kept in secret detention facility and released several days later. और my lord की judgment author judge the then Iftikhar Muhammad Chowdhury Sahab, Chief Justice, that in Constitution petition number 77 of 2010, reported as 2012 as CMR 1958, the Supreme Court's original jurisdiction was invoked to protect the lives and properties of the people of Balochistan, to take all such steps to prevent target killings, abductions, kidnappings, and to deal with the issue of missing persons. In paragraph 49 subpara 3 of the judgment, the Supreme Court found there are prima facie serious allegations of the involvement of Frontier Corps, as it is evident from the report submitted by the Inspector General of Police that in every third case the FC personnel are being named as accused regarding missing persons. This honorable court has noted in its order that on the face of it there are serious allegations against the state in every third case of the missing persons. आप मतलब जो मिसिंग पर्संस के बारे में जो फिगर्स जरा सी थोड़ी आप चीमा साहब का भी नाम बीच में नहीं है। चीमा साहब भी थे। मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। I was Chief Justice Balochistan for 5 years, and we attended on a regular basis missing person cases. आप मालूम कर लें, आप कभी आए नहीं हमारे पास, और journalists of Islamabad did not like covering Balochistan for some reason, but every Tuesday we used to fix a date, and there were a number of recoveries. अब ये जो आप बात कर रहे हैं 14 साल पुरानी वगैरह, successive, every job is, the Supreme Court and the High Court job is limited to habeas corpus petitions, which we with the High Court, Balochistan High Court attended to, और आप मालूम कर लीजिए कितने disposal हुआ और कितने remain pending थे. Some cases we discovered were cases, there were genuine cases, and some were misuse of missing person cases. उसमें ये होता था कि person is on bail in a murder case, and on the day of announcement of judgment वो he absconds, और दूसरे दिन उनके भाई ने missing person के केस की petition फाइल कर दी, क्योंकि शायद अंदाजा हो जाता है which way the case is going to go, which way the case is thing. So there are these cases also. There were some cases of people going off on jihad someplace mistakenly. There were those cases also, but there were of course genuine cases as well, and a lot of people were recovered. तो अगर हम specifically एक तो general issue पे हम deal कर सकते हैं, specifically तो I think where the thing happens, if it's Sindh, the Sindh High Court will probably be the best court, because naturally it will be the police, the intelligence agencies of the province. It will be very difficult to monitor cases. But एक general जो बात है ना, जो general बात है, वो Supreme Court probably is better place to attend to. अब for instance आप मुझे ताज्जुब ये हो रहा है कि जो अभी कोई इधर वो हुआ था, सिट इन हुआ था जी, उसकी तो आपने जिक्र किया ही अभी नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। अभी इनसे मैं उसका आपने पूरी पिटीशन में जिक्र ही नहीं किया। नहीं सर, वो हुए हैं, ये जो पुराने बलोच स्टूडेंट्स के साथ हुआ था उनका मैंने रेफरेंस दिया है, जो आज बैठे हुए हैं, ये पुरानी पिटीशन है मेरा एक नई फाइल कर देते। इसी में ही मैं गुजारिश आपसे करता हूँ, मैं तो उनसे वादा करके आया था कि मैं आपका क्वेश्चन लेके जाऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सर यहाँ भी जो मौजूदा गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है इस्लामाबाद की, उन्होंने उनके साथ बड़ी ज्यादती की, उनको उठा करके बच्चे बच्चियां उनको रात को तशद्दुद किया, उठा के ले गए। अगर आप
इतनी जहमत की एक और पिटिशन फाइल कर देते तो कम से कम फैक्ट्स तो हमारे सामने आ जाते। मैं कर देता हूँ। अब हम मफरूजों पे तो नहीं चलेंगे ना, अदालत है तो तरीक़ेकार होता है। अगर हम किसी को नोटिस भी करें तो वो कुछ को पता तो हो ना कि हमने किस चीज का जवाब देना। या इसी में माय लॉर्ड मैं सीएम फाइल कर देता हूँ, काजी जनरल तो इसी के मुतालिक सारी चीजें हैं। नहीं मगर देखिए कंटिन्यूएशन ऑफ दिस। अच्छा नहीं, आप अपना पिटिशन खत्म करें, फिर हम उनसे आमना जंजुआ साहिबा से पूछते हैं। जी सर, मैं वो बिला तफरीक सबके लिए आवाज उन्होंने बुलंद की है, आपने कुछ तफरीक रखी है। नहीं सर मैं तो नहीं, आपने कुछ मान लीजिए थोड़ा मैं मानता तो मैं कर रही है किया है आपने। वो अनइंटेंशनल हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि मैं इंटेंशनली उनको ना रखूं और इनको रखूं सर। तो इस पे सर मैं जो जनाब के सामने पैराग्राफ 18 भी मैं पढ़ के 19 फिर मैं उस पे आता हूं। पैराग्राफ 18 जी, एक सेकेंड, पैराग्राफ 18 पेज कौन सा? पेज 8 पे माय लॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ में था, वो मैंने पढ़ लिया। जी आपने कर लिया। इसमें पैरा 19 फिर मुझे इजाजत दें पढ़ने की। That despite the orders of the Supreme Court, the practice of enforced disappearances continues in Balochistan even today, with citizens disappearing and reappearing at the whims of the state. The federal government has not complied with the order of the Honorable Supreme Court. The entire province is slowly but surely being alienated through such practices. अगर सर अब मैं फिगर्स को पढ़ना चाहता हूँ, फिगर्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स दैट रिसेंटली द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ claimed that as per a subcommittee of the United Nations, around 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. The claim is not backed up by the official figures even otherwise, since the caretaker prime minister has accepted that at least 50 people have been forcibly disappeared in Balochistan. Where are these people? Which detention facilities have they been kept in? Under what law have they been detained? And why are they not being produced before a court of law? एक सवाल आपसे जरा पूछ लूं मैं, ये कोई लिस्ट आपने लगाई है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं और ये कौन से पीरियड में मिसिंग हुए हैं? सर मैंने रिलाय जो किया है, नहीं कोई लिस्ट आपने लगाई है हमारे सामने कि जी फलां शख्स इस तारीख को मिसिंग हो गया? सर जो तो इनमें अब ये हमें नहीं पता ये 10, क्योंकि एक जगह आपने लिखा है 14 साल से मिसिंग है। अब 14 साल में कौन सी हुकूमत थी, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे? तो हम अगर एक चीज हो ना कि जी अगर वो डेट वाइज अगर नाम हमारे पास होते तो फिर हम कंसर्न लोगों को और हुकूमत का भी पीरियड आ जाए तो वो पता चलेगा ना कि डेट वाइज, नेम वाइज और डेट वाइज। ये क्योंकि आपका कहना ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की 50 की ये गलत है, इससे फिगर कहीं ज्यादा है। हो सकता है आपकी बात बिल्कुल 100% सही हो, मगर हमें तयन कैसे करेंगे इस बात का? एक नाम होगा ना, कोई मिसिंग होगा तो उसका भाई, बेटा, बाप कोई आके कहेगा ना मेरा शख्स मिसिंग है और बताएगा फला तारीख को मिसिंग है। तो ऐसी कोई लिस्ट बनी है आज तक? जी सर मैं उसी पर ये भी एक बता दीजिए पैरा 11 में एक मिनट, ये जो आपने खुद फिगर दिए हुए ना पैरा 10 के अंदर जी, ये कमीशन की जो रिपोर्ट है cases disposed of up to December 2002 7001, ये डिस्पोज ऑफ क्या है? ये रिकवरी हुई है 7000 की? यही मैं गुजारिश करना चाह रहा था कि रेस्पोंडेंट नंबर 11 ये कमीशन है, कमीशन आके सारा रिकॉर्ड वो पेश करेगा क्योंकि मेरी रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं होगी। 7001 का मतलब ये 7001 जो मिसिंग पर्संस वर रिकवर्ड और क्या है ये? जी सर मैं इसी पे लिखा हुआ है सर, केसेस रिसीव्ड अप टू December 22 9203, ठीक है, cases received registered in January 2023 91, total number of cases उनके पास जो गया 9294, cases disposed of up to 2022 7001। अब ये disposed of में ये सिर्फ रिपोर्ट तो फिर वो देंगे कि क्या कोई बंदा मिला नहीं या मिल गया तो रिकवर हो गया या किसी मुकदमे में इन्वॉल्व था। ये कौन सा कमीशन है? ये कमीशन सर जो रेस्पोंडेंट नंबर 11 इसका पहला पेज है, इसका दूसरा पेज क्यों नहीं लगाया आपने? ये जो आपने प्रिंट आउट लिया है कहाँ से लिया ये पूरा में दिखाए ना किसने ये इशू किया है? 1 फरवरी 2023 की जो रिपोर्ट है ना इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है उसकी कमीशन, ये आपने वेबसाइट का जिक्र तो किया है मगर वो पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? ये आप जरा देखें वेबसाइट पे खोलिए,
یہ جو آپ Commission of Inquiry on Enforced Disappearances, ڈائریکٹریٹ جنرل سول ڈیفینس بلڈنگ Islamabad. اس کا ویب سائٹ ہے COIOED.PK. جی یہ پورا ڈاکیومنٹ ہمیں دکھائیے نا, یہ کس نے ایشو کیا ہے ڈاکیومنٹ, ان کے میں دیکھتا ہوں کون ہے کمیشن کے اب ہیڈ یا یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب, ان کو دوبارہ رینیو کیا ہے سر, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب. He is also a respondent number 11 میں نے ان کو بنایا ہے سر. you want him changed, you're satisfied with him? میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا پراپر کمیشن ہے وہ بن رہے, تاکہ وہ پراپرلی یہ جو ابھی اس وقت مسنگ پرسنز ہیں ان کے ایشوز کو ٹیک اپ کرے, اور ڈیٹا جو ہے وہ لینے کے لیے میں نے ریکارڈ کے لیے ان کو ریسپونڈنٹ نمبر 11. یہ آپ کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا؟ نہیں سر, نہیں, یہ تو 2011 میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں پرابلم. آپ کی حکومت نے ان کو چینج کر دیا؟ کسی حکومت نے چینج نہیں کیا آج تک. نہیں, ہم آپ سے جو سوال پوچھتے ہیں اس کا آپ جواب نہیں دیتے سر. نہیں, میں نے وہی کہا نا, جناب نے میرے سے پوچھا تو اس لیے وہ جب تک پاکستان میں وہ میں جملہ دوبارہ استعمال کر لوں گا سر, the truth will set you free. بالکل ٹھیک ہے سر. میں وہ جو سچ ہوتا ہے وہ سب کی سچ ہوگا. بتا رہا ہوں سر, 11 سے لے کر آج تک 23 تک وداؤٹ چینج, آج تک وہ کوئی ایک you were thoroughly satisfied with his working, correct? ذمہ داری لیجیے نا. میں تو ذمہ داری نہیں لے سکتا سر. نہیں لیں گے ذمہ داری. میں کیس تو خارج کرا سکتا ہوں, غلط کام کی ہم آپ کا کیس خارج بھی نہیں کرنے دیں گے. ہم انشاءاللہ اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. یہی ہمارے جناب سے ایکسپیکٹیشن ہے. ٹھیک ہے جی سر. دیکھیے یہ پاکستان سب کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اتنی جو نفرتیں بڑھ گئی ہیں, یہ جب تک ہم مشترکہ طور پہ اس کو ختم نہ کریں گے جی سر کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک. ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, وہ بات پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی اور چلتی رہے گی, اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. یہ سر پیج پورا پیج 91 پہ لگایا ہوا ہے. اگر ہم اپنے پہ بھی انگلی رکھے اور دوسروں پہ پھر بہتر اچھا لگتا ہے نا. بالکل ٹھیک. بعد میں وزن بھی بڑھتی ہے تھوڑی سی. جی اب آپ کون سے پیج پہ بتا رہے تھے؟ سر یہ پیج 91 پہ ہے, جو جناب نے فرمایا تھا نا کہ ان کو وہ پورا پرنٹ نکال دیں. پیج 91 پہ پورا لگا ہوا ہے سر, وہ اس کا جو ویب سائٹ سے نکالا گیا. اچھا, یہ اس میں جو بریک اپ آف دی یہ ہے. نہیں, میں صرف چاہ رہا تھا کہ ایک اگر پورا میں ایسا وہ آ جائے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, لسٹ, ناموں کی لسٹ. یہی ریسپونڈنٹ نمبر 11 دے گا سر آپ کے پاس. دے گا. آپ نے ان کو ایک خط لکھا؟ نہیں سر. دیکھیں اب یہی تو بات ہے نا. اب آرٹیکل 19A ذرا پڑھنے, نہیں پڑھ لیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. جی. اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ کوئی کام تھوڑا سا کبھی کر لیں تو اچھا ہوتا ہے سب کے لیے. آرٹیکل 19A پڑھیے. 19 ہے, پھر وہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ بھی تو ہے, بلکہ کمشنر بھی ہے یہاں, بلکہ اسلام آباد میں کمشنر بھی لگا ہوا ہے. جی سر. ایوری سٹیزن شیل ہیو دی رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law. آپ نے کوئی چٹھی لکھی کمیشن کو کہ مجھے برائے کرم ان کے نام کی لسٹ دے دیجئے؟ نہیں سر, میں نے ان کو ریسپونڈنٹ بنا دیا اس لیے کہ تاکہ وہ سارا ریکارڈ. ابھی آپ نے شاید ہمارا ججمنٹ نہیں پڑھا. سپریم کورٹ نے خود اپنے اوپر خلاف اپنے آرڈر کر دیا ہے کہ جی انفارمیشن مانگے ہم دیں گے آرٹیکل 19A کے تحت. ٹھیک ہے, دیا انفارمیشن جو ایک صاحب نے مانگا ہم نے دے دیا ان کو. تو آپ بھی تھوڑا سا اگر مانگ لیں ان سے شاید آپ کو مل جاتا, ہمارا کام آسان ہو جاتا کہ وہ بتا دیتے کہ جی یہ لسٹ ہے لوگوں کی, یہ آدمی فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے, یہ فلاں تاریخ کو مسنگ ہوا ہے. تو پھر ذرا سا ایک جنرل سی بات جو ہم کر رہے ہیں نا, تو ذرا ہمیں بھی مدد ملتی اور مسئلے کے حل تک ہم پہنچ بھی پاتے. ٹھیک بات ہے. تو یہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ ہاں بھی لسٹ ہے, تو وہ کب سے تاریخ ڈیٹس بھی لکھی ہیں اس میں یا نہیں؟ یہ تو آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں, تو ویب سائٹ پہ اویلیبل انہوں نے رکھا ہوا ہے. پرنٹ نکال کے جمع کرا سکتے ہیں.
नहीं डेट लिखा है, डेट वेंट मिसिंग कब से कब शुरू होता है, डेट वाइज है या नेम वाइज है, कैसे रैंडम है? डेट पर्सन वेंट मिसिंग ऐसा है या नहीं है? 2002 से 2001 से 2001 तो कितने साल हो गए? 23 साल 23 साल 3 years। तो इसमें आप कितनी दफा मिनिस्टर रहे? ये जिम्मेदारी सबको लेना पड़ेगी। ठीक है। अब एक मिनिस्टर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकती है तो मिसिंग पर्सन्स की कैसे हिफाजत करेंगे? मुझे ताज्जुब हो रहा है कि फेडरल मिनिस्टर्स बिल डिसअपियर्स एंड द फेडरल मिनिस्टर इज नॉट बॉर्डर्ड। पूरी असेंबली को दुनिया भर में एक चीज होती है रेजिग्नेशन, हम पाकिस्तान में अभी तक वो शायद वो रिवाज शुरू नहीं हुआ है ना, अभी तक आप काम नहीं कर सकते तो किसी और को करने दें। काम करके दिखवाइए। जी पूरी नेशनल असेंबली की जिम्मेदारी थी कि उनका एक बिल है, वो आपने इतना सीरियस एलिगेशन लगा दिया सेनेट पे, चेयरमैन सेनेट पे, और वो चले मुखालिफ पार्टी के होते तो फिर भी समझ आता है कि जी उन्होंने दबा दिया मेरा बिल, मगर वो भी आपकी तवस्सुत से चेयरमैन बने तो फिर जरा आप जिम्मेदारी भी कबूल कर लें थोड़ी बहुत, या फिर कहते कि ये चेयरमैन तो हमारे खिलाफ है तो इसको फिर मूव कर देते। मेजोरिटी तो थी आपके पास सेनेट में, अभी भी शायद सेनेट में आपकी मेजोरिटी है। नहीं सर, मेजोरिटी नहीं। अच्छा, तो खैर उस वक्त तो होगी ना? उस वक्त भी नहीं थी मेजोरिटी, उस वक्त भी नहीं थी। फिर भी आपने चेयरमैन बनवा लिया? फिर भी वो चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया। मेजोरिटी के आपने चेयरमैन बनवा लिया? वो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टी था, फिर पीपल्स पार्टी वाले उसके खिलाफ लेकर आए, बल्कि सब मिलके लेकर आए उसके खिलाफ अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पास हो गई। दूसरी दफा पीपल्स पार्टी ने नहीं सपोर्ट किया था, प्रोबेबली पता नहीं कैसे आप जी। बहरहाल वो रेजोल्यूशन पास होगी 64 वोट से आई थिंक, और जब उनके खिलाफ खुफिया वोटिंग हुई वो नाकाम हो गई। कौन खड़ा हुआ था चेयरमैन के इलेक्शन में? उनके मुकाबले में था यूसुफ रजा गिलानी साहब आई थिंक। नहीं, बिजंजो साहब नहीं थे? यस यस, आई एम सॉरी, हाँ बिजंजो साहब थे, मरहूम जो फौत हो गए, हासिल बिजंजो आई थिंक ही वाज। हासिल बिजंजो था। यस यस, मेजॉरिटी तो उनके पास थी। मेजॉरिटी उनके पास, रेजोल्यूशन पास हुई, वो पास हो गई कि ये रेजोल्यूशन पुट होनी चाहिए, 62 या 64 वोट्स मिले। जब वो खुफिया वोटिंग हुई वो रेजोल्यूशन नाकाम हो गई, वो अदम एतमाद नाकाम हो गया। तो वोट भी मिसिंग हो गए? वोट भी मिसिंग हो गए, और फिर कमेटी बनाई उन्होंने ही 64 वालों ने कि हम में से किसने वोट नहीं दिया। वोट भी मिसिंग हो गए, बिल भी मिसिंग हो गया। तो लोग तो पहले से मिसिंग हैं। का केस है, कई और मिसिंग चीजें भी आ जाएंगी सामने। लोग तो पहले से मिसिंग हैं, अब हम तो सिर्फ लोगों की हद तक फॉर द टाइम बीइंग हम कर रहे हैं। ये देखिए, एक चीज की कड़ी दूसरी चीज से मिलती है। बिल्कुल है। या तो आप कहें नहीं मिलती है, रैंडम है। अब आपका मिसिंग पर्सन का जो बिल था, यकीनन जो पढ़ने में आ रहा है एक अच्छा बिल था, तो वो गायब हो गया। ये भी कनेक्टेड तो है, आप एक चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। फिर आपने चेयरमैन भी अपना सिक्योर कर लिया, कैसे हमें नहीं पता, हमें कैसे नहीं है ना सर, जिनका है वो उनका है। गुड लक टू यू। जिनका है वो उन्हीं का ही है, अल्लाह उन्हीं को ही नसीब करे। नहीं, ये बात नहीं है ना। देखिए, या तो आप कहेंगे जी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसको अपोज किया है, ये नहीं हो सकता कि जी जब मेरा काम हो रहा है तो ठीक है, तो बस फिर ठीक है, बाकी बातें गलत हैं। तो जिम्मेदारी जब तक कबूल, देखिए शोएब शाहीन साहब, गलतफहमी तो हो सकती है। दिस इज अ न्यू ईयर, ठीक है। ये अगर मुझे पहले पता था तो शायद ये केस कल लग जाता, मगर मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं गलती से काफी अरसे बाद में छुट्टी पे गया, तो कि जरा रिफ्रेश हो जाए मेंटली इंसान। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, तो फिर ये हमने फौरन टेकअप किया है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। हमें आपसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस है। दिस कंट्री बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, इवन दोज who may have other points of view, ठीक है ना। अब चले मजीद आगे बढ़ते हैं, और आप क्या चीज की निशानदेही करना चाह रहे हैं? जी सर, बस मैं ये मेनली ये 91 पेज पे जो ये है, तो
اس کے بارے میں بھی جو اس وقت ان کی اپنی رپورٹ ہے 2256 جو رجسٹرڈ ہیں ان کے پاس کیسز وہ مسنگ ہیں بقول ان کے. نہیں مطلب یہ مسنگ کوئی اس موجودہ گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. میں ہمیں صرف ڈیٹس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ, کیونکہ آپ نے کہا 2011 کون سا 2001 سے, تو وی کانٹ ہولڈ دا پرسن ان چارج ٹوڈے فار 2001. ٹھیک ہے, تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کتنے مسنگ ہیں, اس گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہوئے, اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہے. ایئر وائز ڈیٹا دینا چاہیے, ایئر وائز, تو پھر صحیح پتہ چلے. ہم جو تو اگر پھر لوگ منسٹری تو انجوائے کریں, اگر رسپانسبلٹی نہیں انجوائے کریں اور کہیں جی سب کام کورٹ کا ہے, ہم تو لوگوں کو ڈھونڈ کے نہیں نکلوا سکتے ہیں. ہم بھی تو سرکار کے توسط سے کریں گے نا جی, کہ بھئی جس کو آئی جی کو دیں حکم یا ایس ایچ او کو دیں, ایسی ہوگا نا. ہمارے پاس کوئی انویسٹیگیشن آفیسر تو بیٹھے ہوئے نہیں کہ جا کے لوگوں کو دریافت کر کے آئیں. ایسی طریقہ کار, ایسی ملک چلتے ہیں. تو جب تک یہ ذمہ داری یا تو تسلیم کرے نا کہ ہمارے زمانے میں اتنے مسنگ ہوئے, یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں سر, جو تو نہیں ڈیٹا اویلیبل آپ کی حکومت کے زمانے میں کوئی مسنگ ہوا پرسن یا نہیں ہوا؟ میرے سر نالج میں نہیں ہے ابھی. تو جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ میں صرف وہ آفیشیل ریکارڈ پیش کر رہا ہوں. جب ایئر وائز ڈیٹا آپ دیں گے تو پھر آپ کے ایفرٹس بھی پتہ چلیں گے نا کہ جو تو سر ویب سائٹ سے آپ نے اس کے لیے کیا کیا, مطلب کیا ایفرٹ. جو تو ویب سائٹ سے مل جائے گا میں جمع کرا دوں گا. جو نہیں اویلیبل ہوگا, جیسے موجودہ کیٹیگر پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, کیٹیگر گورنمنٹ ہے, ان کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں ریسپانسبل ٹو دیئر ٹینیور. نیچرلی دے ناٹ ریسپانسبل فار ارلیئر ٹینیور. کہیں گے جی میں تو نہیں تھا اس وقت, مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کی ٹینیور میں مسنگ ہو گیا, بتائیے. وہ یہ تو بات صحیح ہے آپ کی, اگر جو لوگ آپ کے ٹینیور میں مسنگ ہوئے وہ پہ شاید آپ ہمیں تھوڑی بتا سکیں گے کون لوگ ہیں. اور پھر پرانے ٹینیور میں 2001 آئی ڈونٹ نو کون کون سی گورنمنٹس تھی. This thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. ٹھیک ہے, some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. لوگ چلے جاتے ہیں جہاز پہ, کچھ اور تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ جو رواج ہے نا پاکستان میں تنظیم جوائن کرنے کا, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اپنے لوگوں سے کوئی لنگ جنگ نہیں لڑتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سسٹم شروع ہو گیا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پرائیویٹ آرمیز آر ٹوٹلی انلیگل بینڈ, بٹ پیپل آر کلڈ, مرسیلیسلی کلڈ, اینڈ ہو کلز دیم, ان کا بھی ذکر آپ نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں. ٹھیک بات. آپ کو پتہ ہے ججز کون قتل ہوئے ہیں. For a lawyer to not to even mention the name of a judge is surprising. ان کو مرڈر کیا. جی فیڈرل کورٹ چیف جسٹس بلکہ اتفاق کے بعد نور محمد مسکان زائی صاحب, وہ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی تھے. کتنے ریفرنس پڑھے آپ نے ان کے لیے؟ بہرحال ہم نے دعا کی. کس نے ان کو مرڈر کیا؟ دہشت گردی تھے نیچرلی. کسی تنظیم نے نام لیا, ہم نے کیا. اچھا, میرے وہ نالج میں نہیں تھا. کیوں نہیں ہے نالج میں؟ جو ہم نے تو ان کو دہشت گرد سمجھ کے. آپ اتنے سینئر وکیل ہیں, ہی ریمین چیف جسٹس آف 2 کورٹس. جی بالکل, بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ. ٹھیک ہے, so very honorable man sir, we have a lot of respect for him. The fact is that he was a chief justice of 2 courts. My lord. Not remembered. Why? یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنا ہوں گی نا, and that is not, surely you're not blaming the state for that. بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے, I went and you know where he was murdered. آپ کو پتہ ہے کہاں مارا گیا ان کو؟ آئی تھنک تربت یا پتہ نہیں کون سا ایریا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سوری, مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایریا تو مجھے یہ جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن مسجد میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے. اپنے گھر کے سامنے کی مسجد میں تھے. میں نے بلکہ ان کے اور بیٹے سے بھی دعا کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود گیا تھا. جی صاحب, بلکہ ان کو مسجد میں مارا گیا اور وہ پڑھ رہے تھے نفل. سب لوگ چلے گئے تھے تو وہ اور ان کے بردر ان لا تھے. بلکہ اتفاق سے اسی دن ان کا کوئی گارڈ وارڈ چھٹی پہ تھا یا جو بھی. نہیں, گارڈ وہ کھڑکی سے انہوں نے مارا. وہ
ہر آدمی میرے خیال میں تو گارڈ ہونے ہی نہیں چاہیے, لوگ محفوظ ہونا چاہیے, مگر یہ جو فیلنگز ہے نا یہ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ بھی تو یہ ملک کے دشمن نہیں ہیں لوگ جو قتل کرتے ہیں, بالکل دشمن ہے سر. یہ دیکھیں یہ ذرا سا یہ باتوں کو بھی ذرا مد نظر رکھیں نا کہ یہ چیزوں کو اب ان کا کیونکہ وہ شاید ہمارے چیف جسٹس تھے یا فیڈرل شریعت کورٹ کے, تو کوئی مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کہ کوئی اچھے ریفرنسز ہوئے یا نہیں ہوئے. چلیے خیر آگے بڑھتے, تو اب ہم کریں کیا یہ مجھے بتائیں, ذرا فوکس کریں اب آپ. جی سر, میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو نوٹسز ہیں ان سب کو کیا جائیں, اور ہماری جو گزارشات ہیں بیفور یور لارڈشپ جو ان دی شیپ آف دی پریئرز جو میری ہیں مائی لارڈ, اس میں میں آنا چاہتا ہوں. دیز آر دی بیک گراؤنڈز. Para 2 سے declare the enforced disappearances are violative of inter alia article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution. Declare the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation. شعیب سائن صاحب, سوری میرا امپورٹنٹ کیس ہے, وہ ایک اور امپورٹنٹ کیس لگا ہوا ہے 11:30 بجے والا. Shall we continue with this matter tomorrow? جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ کے لیے, کل کوئی اور ہے؟ ہاں مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ ہم نے دوسرا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس کو کل کوئی 11:30 بجے بینچ تو نہیں ہے, تو دیکھیں یہ سیریس میٹر ہے, وی وانٹ ٹو گیو یو پراپر ہیئرنگ. جی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, مگر آپ ایک چیز ذرا سے ہمیں بتائیے کہ ہمارے بھی لمیٹیشنز ہیں ایز اے کورٹ, کیا کیا ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی بلٹ پوائنٹس بنا لیں کاغذ پہ, ٹھیک ہے سر, تو بھائی ہم ونس اینڈ فار آل, اور آپ اس آمنہ جنجوعہ سے خاص طور سے پوچھیے کیونکہ وہ شروع دن سے یہ کر رہی اس مسئلے پہ لگی ہیں, اور وہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے یہاں جہاں تک ہمیں پتا. آپ کی کوئی وابستگی کوئی سیاست پارٹی تو نہیں ہے نا, تو یہ ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, تو کس نوعیت کے ہم آرڈر پاس کریں, کس کو کیا کریں. ٹھیک ہے, تو ذرا سا یہ آپ چیزیں ذرا سوچ لیں. جی ٹھیک ہے, تو کل ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ whatever we can do, but we should all, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یہ مسئلہ حل ہوگا جب ہم سب مل کر کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب ذمہ داری قبول کریں گے. یہ نہیں کہ دوسرے پہ انگلی اٹھائیں اور مجھ پہ میں تو ٹھیک ہوں بس دوسرا ہے. اور تیسری بات, اگر آپ برا نہ مانیں اس کو سیاسی بات نہ بنائیں. سر سیاست تو ہم بناتے ہیں, لیکن کوئی انسان آپ کی برا نہ مانے, آپ کی پٹیشن میں سیاست جھلک رہی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھیے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے اور کچھ لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر اس کو سیاسی نہ بنائیں. اب جی سر سیاسی نہیں ہوگی, تو یہ آپ نے جو نام لکھے ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے اثر رسوخ والے لوگ ہیں, اگر ان کے مسئلے وہ خود آ جائیں گے ہمارے پاس. آپ ان کے کندھے پہ بندوق نہ استعمال کریں, ان کا کندھا. آپ کا جینوئن ایشو ہے مسنگ پرسن کا, ویل اٹینڈ ٹو اٹ. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم نے کہ پولیٹیکل, ٹھیک ہے, پولیٹیکل آپ دوسرے اسٹیجز ہیں آپ کے پاس. پالیٹکس بھی اگر عبادت کے لیے ہے, اس نیت سے ہے, تو سب سے اچھی چیز ہے. آج بھی سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی نہیں ہے. آج آپ بھی جا سکتے ہیں سینٹ میں, آپ آج جا کے کھڑے ہو کے جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پولیٹیکل باتیں وہاں کیجئے, دوسرے فورمز ہیں. مگر اگر ہم سمجھیں گے کہ پولیٹیکلی استعمال ہو رہے ہیں, ہم وہ سوری برا نہ مانے اجازت نہیں دیں گے. نہیں سر, پالیٹکس نہیں. رول آف لا تو سب کے لیے ہونا چاہیے, آئین تو سب کے لیے برابر. تو پھر آپ پھر فیئر نہیں ہوئے نا, آپ نے صرف کچھ لوگوں کا ذکر کیا اور کچھ لوگوں کا نہیں کیا. وہ ان انٹینشنل سر ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے 2023 کی جو آج پریویلنگ ایشوز سے ہم نے ان کو ٹیک اپ کیا. اگر ہم شروع سے جائیں گے تو میں جیسے جناب کے سامنے 9000 مور پرسنز ہیں جو مسنگ پرسنز میں, یا جن کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں, وہ تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. ہاں, ہم نے 2023 کا کوئی یہ نہیں کیا کہ جناب ہم نے پولیٹیکل ورکرز کو تو کہا, بیوروکریٹس کو نہیں کیا, بیوروکریٹس کو کہا, جرنلسٹ کو نہیں کیا. یہ آپ سرکار کی طرف سے کون ہے ادھر؟ آپ ہیں اٹارنی جنرل کہاں ہیں؟ آ رہے ہیں. آج نہ بلائیں, چلے ہم تو ابھی اٹھ رہے ہیں. نہیں, وہ دوسرے کیس میں تو آئیں گے, مگر کل آپ ذرا, ابھی تک ہم نے نوٹس نہیں کی ہے, مگر اگر وہ سنیں باتیں تو ذرا مناسب ہو. اگر آپ بھی نوٹ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں, اور وی ہیو ٹو ریزالو دس ایشو ونس اینڈ فار آل. ٹھیک ہے,
with everyone's assistance, and let's stop name calling and resolve the matter. ठीक है? Let's make Pakistan strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ठीक है? तो ये जरा आप मद्देनजर रखें. अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलवा लीजिए और वो ब्रीफ भी कर दीजिएगा आज की हियरिंग के मुतालिक, और हाउ आगे हम इसमें कैसे चलें. ठीक है? ये वो उस तरह से नहीं कि आप अपोज करें बस, या उस तरह का पिटिशन नहीं है. दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर विच वी हैव टेकन नोटिस ऑफ. इंशाल्लाह वी विल मूव टू रिजॉल्व इट. और दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था, भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग. एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है. अनलेस द राइट टू प्रोटेस्ट एक्सीड्स वायलेट्स अदर पीपल्स फंडामेंटल राइट्स. ठीक है? कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका बिल्कुल हक है. तो ये भी हमें शायद अभी तक कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आया नहीं है, बट वी मे टच अपॉन इट. तो आप जरा उस पर भी तैयारी कर लीजिए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट कर दिया था मैटर जी. वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट हो चुका है ये मैटर. ये जो प्रोटेस्टर की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद, तो उसका ऑर्डर पेश करिए. ठीक है? तो अब मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है या नहीं, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री क्या हुआ. बट वी हैव टू रिजॉल्व दिस इंशाल्लाह विद एवरीवनस कोऑपरेशन. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. इसमें फिर हम कल पे करेंगे. ठीक है? ये ठीक है. तो इसमें बस लिख दें पार्ट हर्ड ही कर देना. ये ठीक जी. बस एक ही लफ्ज लिख दें, पार्ट हर्ड फॉर अजर्न टुमारो एट 11:30 बजे रख लें. ठीक, क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले. हाँ, 11:30 बजे रख लेते हैं. जी ठीक है सर. तो आपको भी जरा टाइम मिल मेरा एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन जनाब ने. इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमने कहा लेंगे आपका केस, और आप फिर नजर ही नहीं आए. जी सर, जनाब की मेहरबानी. देखिए, इसके बावजूद हमने आपका केस रखा. जी जनाब की मेहरबानी से. मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना. हम तो रिस्पॉन्सिबल है. मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया था. थैंक यू सर. आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जबरी गमशुदगियों केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जारी थी. चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ये केस अब मिसिंग पर्सन के बजाय मिसिंग बिल का केस बन गया है. निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ लाहौर में